کہنا تھا لگا، اس نے کہا کہ لگا کہ میرا بوجھ سب اتر گیا، میرا سارا مسئلہ حل ہو گیا. سب سے جو دشمنی کی بات تھی ان کے یہاں کرتے ہوئے تو ان سے دشمنی پیدا ہو گئی. میرے بیٹے میں کیا کیڑے پڑے تھے، کیڑے انہوں نے میرے بیٹے سے نہیں کی شادی. اسے گھر گیا اپنی بیوی سے کہا بیوی ایسی ایسی بات تھی، اتنا دل سے ہم پریشان تھے کہ اس کو راضی اور اس کو خوش اور ناراض کروں. میرے ذہن میں یہ بات آ رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک نے بیان کیا، تو چلو ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی نیک اور دیندار آدمی مل جائے ایماندار، اس سے کرنے کا رشتہ کرتے. اس نے کہا تھا میرے سرتاج ارے مبارک سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اتنا ایماندار آدمی جس کو باپ سے اٹھا کے ہم اپنے گھر میں لائے ہیں، ہم نے اس کو اپنا مشیر اور صلاح کار بنا دیا ہے، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ بات ہے. آج کل کی بیویاں ہوتی جانتے کیا کرتی، نوکر سے نہ کر جائے گی، ہم کہاں بادشاہ کہاں نوکر. لیکن جب دینداری کی بات آئی سب کچھ الگ، دین آگے، اللہ کے رسول کا قول آگے، دونوں میاں بیوی راضی ہو گئے. مبارک سے انہوں نے نکاح کر دیا. ایک دن ایسا آیا کہ مبارک کے بعد مالی گزر گیا، مبارک کے ہاتھ سارے جائیداد تک، ساری جائیداد لگی. ان سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام تھا عبداللہ. عبداللہ نام تھا. آگے چل کر کے ان سے بہت ساری حدیثیں جو ہے انہوں نے بیان کی ہیں. آگے چل کر کے حضرت عبداللہ کے بارے میں بہت بڑے پرہیزگار، بہت بڑے عالم بنے. لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ مبارک کلر کے حضرت عبداللہ اتنے ولی پیدا ہوئے اور ایک حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. حضرت عبداللہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک نوکر تھا. چلے حج کرنے کے لیے پیدل چلے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اسلام کیا ہے. ہم نے صرف چند چیزوں کو اسلام سمجھ لیا ہے، مطلب اتنے ہی میں ہم نے اسلام کو قید کر دیا ہے، لمیٹڈ کر دیا ہے اسلام کے طور طریقوں. حضرت عبداللہ چلے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. 1000 دینار اشرفی، 1000 اشرفیاں لے کر کے حج کرنے کے لیے چلے جا رہے ہیں. ساتھ میں ایک نوکر ہے، نوکر ہی کہیں گے، چلے جا رہے تھے. 1000 اشرفیاں رکھے ہیں، چلے جا رہے ہیں، پیدل چلے جا رہے ہیں. زمانہ وہ تھا نہیں، جا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں. اچانک ان کا قدم رک گیا. دیکھا کہ ایک کوڑے کے ڈھیر پر ایک لڑکی 10-12 سال کی لڑکی ایک کوڑے کے ڈھیر پر کچھ اٹھا رہی تھی اور اٹھا کر کے اپنے وہ گندے کپڑوں میں پوچھ کر کے اپنے کپڑے میں سمیٹ رہی تھی. حضرت عبداللہ نے کہا ٹھہرو ذرا دیکھتے ہیں یہ لڑکی کوڑے پر کیا کر رہی ہے. دیکھا، پوچھا بیٹی ذرا دکھاؤ کیا ہے. تو ایک چڑیا مری ہوئی تھی، چڑیا مر گئی تھی، وہیں گرنے یا کوئی پھینک دیا ہوگا. اس مری ہوئی چڑیا کو وہ لڑکی دھیرے سے اٹھا کے اور اپنے دامن میں پوچھ کے ایسے سمیٹ کے لے جانے کی کوشش کر رہی تھی. حضرت عبداللہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ مری ہوئی چڑیا کا کیا کرو گی. اس بچی کا جواب سنیے. اس بچی نے کہا 6 دن ہو گیا، میرے باپ غریب تھے، ہمارے گاؤں میں ایک شخص بہت نامی گرامی تھا لیکن بہت ظالم تھا، دوسروں کا حق دبایا کرتا تھا. میرا مال و دولت حاصل کرنے کے لیے میری ماں کو بھی قتل کر دیا، میرے باپ کا بھی قتل کر دیا. اب اس دنیا میں میں ہوں اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے. 6 دن ہو گیا کھائے پیے، ہم لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 6 دن کھائے پیے ہو گیا، نکلے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی انتظام کرے گا. پورے پر میں نے مری ہوئی چڑیا پائی، سوچا کسی کو بھول کے دونوں بھائی کچھ کھا دیں گے، پیٹ کی آگ کو کچھ تو ایک آفا ہوگا، اسی لیے میں یہ چڑیا اٹھا رہی ہوں. حضرت عبداللہ نے کہا یہ بتاؤ یہاں سے گھر تک جانے کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ جہاں تک لوگ آ چکے ہیں یہاں سے جانے کے لیے کتنا، واپس جانے کے لیے کتنا خرچ لگے گا؟ نوکر نے کہا یہی تو 20 اشرفی. کہا 20 اشرفی اس تھیلی سے نکال دو اور باقی 980 اشرفیاں اس بچی کو دے دو. اللہ نے ہمارا حج یہی قبول کر دیا. پتا نہیں قبول ہوتا کہ نہیں ہوتا، اللہ نے ہمارا حج قبول کر دیا. یہی سے لوٹو گھر، یہ مقبول حج کا ثواب ہے. اللہ کی گارنٹی ہمارا حج یہی قبول ہو گیا. بچی کو پکڑایا، بچی خوشی خوشی چلی گئی اور حضرت عبداللہ لوٹ کے اپنے گھر آئے. کیا بعد میں پھر پیسہ ہوگا تو چلے گا، حج قبول ہو گیا. یہ ہے اسلام، یہ ہے
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے اور آپ کے اندر صرف لالچ بھری ہوئی ہے، اسلام کا ایک مکھوٹا بنے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ہم لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں نعرے تکبیر، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلانے کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن ہے ہی نہیں ہے، چھوڑیں گے نہیں۔ آئیے ایک چیز، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہروٹیا رہتا تھا، وہ ہمیشہ آتا تھا، کچھ پیسے مانگتا تھا۔ حضرت اورنگزیب بادشاہ تھے ہندوستان کے بڑے بادشاہ، 1 روپیہ 2 روپیہ مانگ کے لے جاتا تھا۔ جب آتا تھا گیس بدل کے آتا تھا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے تو پھر آ گیا؟ کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں۔ بھائی تو اس بار آیا تھا، کہا آپ نے پہچان لیا تو ہاں۔ ہمیشہ بار بار پیسہ لینے کے چکر میں بھیس بدل کے آتا تھا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ پیسہ دیتے تھے لیکن ہر بار اسے پکڑ لیتے تھے، کہتے تھے بےہودہ تو جھوٹ بولتا ہے، بھیس بدل کے آتا ہے، تو وہی ہے جو ابھی پچھلے ہفتے آیا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ اس کو چکما دینا تھا، پھر بیچ میں کئی سال تک 2-3 سال تک وہ بہروٹیا آیا ہی نہیں۔ علاقے میں شور مچا، فلانے پہاڑ پر جنگل کے کنارے ایک بہت بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لوگ ان سے جا کر کے مصافحہ سلام کر رہے ہیں، بہت مشکل سے کسی کا نذرانہ قبول کرتے ہیں، بالکل ورنہ کچھ لیتے نہیں ہیں، دنیا سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب کے مکتب فکر کے تھے، انہوں نے کہا نہ، وہ اس سے یقین نہیں رکھتے تھے، بزرگوں کے پیر مرید پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کہا نہ، جلدی وشواس کرتے نہیں تھے۔ بہرحال بار بار حوالی حضرت پوری دنیا جا رہی ہے، سارے لوگ جا کر کے مصافحہ کر رہے ہیں، اب لوگ ان سے دعائیں لے رہے ہیں، آپ بھی چل چلیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ الغرض اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ چل سب لوگ کہہ رہے ہیں، ایک آدمی چل کے دیکھتے ہیں، گئے، کہا بادشاہ کو نذرانہ بھی تو صحیح ہونا چاہیے، اچھے خاصے تحفے تحائف پیک کروائے، گفٹ پیک کی طرح لے کے چلے، پیچھے پیچھے تمام لوگ لشکر پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ وہ بزرگ ایک دم تسبیح گھما رہا ہے، پہنچے، بادشاہ نے سلام کیا، بزرگ نے سلام کا جواب دیا، اور یہ پورا اتنا شرفی جواہرات تحفے تحائف بادشاہ نے خدمت میں پیش کیا کہ حضرت یہ میری طرف سے کچھ آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش ہے، قبول فرمائیں اور میرے لیے دعا کریں۔ اس نے کہا تم بادشاہ ہو، دولت تمہارے لیے ہو، ہم اللہ والوں کو دولت سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم اپنی دولت اپنے ساتھ لے جاؤ، میرے لیے پاؤں کی دھول ہے، لے کے چل دیے۔ بادشاہ نے کہا جب بھائی نہیں لے گا تو کیا کیا جائے گا، لے کے واپس چلو۔ جب بادشاہ ادھر سے لوٹتے ہیں، فوراً اٹھا، دوڑ کے آیا اور قدموں میں گرا، کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں، میں وہی بہروٹیا ہوں جو ہمیشہ آپ پہچان لیتے تھے، آج آپ سے چپ ہو گئی، آج پہچان نہیں پائے۔ اچھا وہی بات کہ ہاں میں وہی بہروٹیا ہوں جو بار بار آپ کے دربار میں جاتا تھا۔ کہا میں تو تم کو پہچاننے سے بھی حاصل رہا۔ کہا یہ بتا تو ایک روم کے لیے 8 بجے جاتا تھا، اتنا اشرفی اور جواہرات اور تمہاری خدمت میں میں نے گفٹ پیش کیے، تم نے لیا کیوں نہیں؟ کہا بادشاہ سلامت، جس کا میں نے چولا پہنا تھا، لوگ اس چولے کو اسلام کا چولا کہتے ہیں، جو میں نے داڑھی بنا لی تھی آپ کو چکما دینے کے لیے، وہ ایک مومن کی شان تھی، دینداری کی شان تھی، اس لیے اس لباس میں، اس پوشاک میں دنیا مجھے دیندار سمجھ رہی ہے، دنیا مجھے مسلمان سمجھتی ہے، دنیا مجھے ولی اور بزرگ سمجھتی ہے۔ ایسے حالت میں اور بزرگوں کا شیوا مال و دولت سے لالچ کرنا نہیں ہے، اس لیے میں نے مال و دولت کو ٹھکرا دیا کہ میں لے لیتا لیکن اس لباس کی توہین ہو جائے۔ آج ہمارا اور آپ کا کردار، ہمارا اور آپ کا ایمان کہاں ہے؟ ہم لوگ تو چاہ رہے ہیں جہیز کی جہاں بات آتی ہے شادیہ میں تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں بڑے دیندار ہیں، اب کون سا نام لیں، مولانا ہو چاہے حافظ ہو چاہے حاجی ہو فاجی ہو، دنیا کا کوئی ہو، میری بات کڑوی لگے میں خود بھی کہہ رہا ہوں، کسی کو کہہ رہا ہوں جو اس سے صادق آئے۔ حالات یہ ہیں جہیز لینے کے لیے کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کہاں گیا رسول کا قول، کہاں گیا اسلام، کہاں گیا قرآن، چاہتے ہیں
दीनदारी का ठप्पा लगा हुआ है, मौलाना साहब हैं, हाजी साहब हैं, इलाके के सबसे बड़े परहेजगार दीनदार हैं, लेकिन इधर से नहीं कहे जाए, सामने से नहीं बैठ रहा, फिर किस चाहिए? मांगेंगे नहीं, मिलना भी चाहिए। सीधे लफ्जों में ये समझिए कि रोजा भी न टूटे, पेट भी भर जाए। रोजेदार भी दिखाना चाहते हैं हम रोजेदार हैं, लेकिन पेट भी भर जाए। कहाँ गया इस्लाम? अल्लाह ने बताया हमने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। इस्लाम बड़ा खूबसूरत मजहब है। हमने इस्लाम का तो बस एक खालिक और फर्जी सर्टिफिकेट हम लोगों ने लगा रखा है। इस्लाम के एक एक तौर तरीके से मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, एक और छोटा सा वाक़या बताऊं, जानकारी और सच्चाई की। एक अंग्रेजों के जमाने में एक आज भी वो जगह एक कांधला जगह, कांधला में एक जमीन का टुकड़ा था। उस जमीन के टुकड़े पर बहुत बड़ा विवाद था। मुसलमान और एक हिंदू से झगड़ा चलता था। वो कहता था मेरा है, वो कहता था मेरा है। बात वहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं थी, दो आदमी की, दोनों पड़ोसी थे। वो कहता था मेरा है, वो कहता था मेरा है। बात दो आदमी का झगड़ा कहिए, लेकिन एक इत्तेफाक उसमें से एक आदमी मुसलमान था, दूसरा आदमी हिंदू था। ये बात कोर्ट में चल रही थी, जज के यहाँ फैसले में पहुंची तारीख। तो अब ये धीरे धीरे ये दो आदमी का झगड़ा दो कौम का झगड़ा बन गया। दो आदमी का झगड़ा, दो पड़ोसियों का झगड़ा, दो कौम का झगड़ा बन गया। और बहुत बड़े पैमाने पर अब जो मुस्लिम था उसने अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए अपने साथ मजबूत अपनी कौम को करने के, उसने कहा अगर मेरे हक में फैसला हो गया, फलां तारीख को फैसला है, तो मैं इस जमीन को वक्फ कर दूंगा इसके मस्जिद के लिए, मस्जिद बनेगी। वो कहता था अगर मेरे हक में फैसला हुआ तो मैं इसको दान कर दूंगा, इसके मंदिर बन जाएगा, ताकि हिंदू लोग उसके साथ इकट्ठे हो जाएं, मुसलमान इसके साथ इकट्ठे हो जाएं। वो समागम चल रहा था। कोर्ट के सामने जब फैसला होने की घड़ी आई तो दोनों ने अपने अपने दावे पेश किए। उस वक्त अंग्रेज जो जज था उसने कहा ये बताओ, मसला बड़ा संगीन है, इसके हक में जो है दोनों तरफ से फर्जी गवाही देने वाले तैयार हैं, इसके हक में फैसला किया जाए। तो कहा भाई आपस में कोई रास्ता निकालो, किस तरीके से तुम लोगों का मसला मैं हल करूं। अंग्रेज जज था, अंग्रेज। तो लोगों ने मशवरा किया, कहा कि तुम दोनों आदमी कोई ऐसे आदमी का नाम बताओ जो इतना पुराना हो, उस जगह की गवाही दे बाप दादा से वाकई ये जमीन है किसकी, इसका असली वारिस कौन है। तो हिंदू लोगों ने ही कहा कि देखिए जैसा एक आदमी है इस पूरे शहर के अंदर, इस इलाके के अंदर, पूर्व जवार के अंदर, उस शख्स का नाम है मुफ्ती इलाही बख्श कांधलवी। कांधला के अंदर एक मुफ्ती इलाही बख्श हुआ करते हैं। अगर वो आदमी कह दे कि ये जमीन जिसकी है हम लोग उसको मान लेंगे, चाहे वो जिसकी कह दे हम लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं। अब जब बाहर आए तो हिंदू लोगों ने पूछा क्या कहा तुमने? अब हमने कहा मुफ्ती इलाही बख्श का नाम ले दिया है। अरे यार वो भी मियाँ कह रहा आएगा तो अपने ही कौम की बात करेगा, ये जमीन तो तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, कहीं पक्षपात कर दिया तो। कहा कोई बात नहीं है, देखा जाएगा। अब तो हम लोगों ने उस शख्स का नाम, ईमानदार आदमी हो, कभी झूठ नहीं बोलता है, नाम ले दिया। कहा ठीक है, दोनों तरफ से बात तय हो गई। मुसलमान लोग ये जाने मुफ्ती साहब हैं, मस्जिद बनाने का हम लोगों ने वादा कर ही दिया है, फैसला गवाही आनी ही है अपने हाथ में। बहरहाल अलगत जज ने कहा ठीक है, अगली तारीख मुकर्रर हो गई, महीना डेढ़ महीने की। कहा तुम लोग जाओ और जिसका नाम तुम लोगों ने दिया हम कोर्ट को बुलवा देगा गवाही के लिए। मुफ्ती इलाही बख्श साहब हाजिर हुए, पुकार हुई, उन्होंने अपनी गवाही जो दी तो गवाही दी। जज ने पूछा, अंग्रेज जज ने, मुफ्ती साहब दोनों लोगों ने ये दस्तखत किया है, ये तय किया है कि आपकी गवाही पर इस फैसले का इन्हिसार है। अब आप ईमानदारी से आप जिसके बारे में बता देंगे जमीन उसको कर दे दी जाएगी ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। मुफ्ती साहब ने कहा जज साहब हकीकत में ये जमीन इस हिंदू भाई की है, पहले से ये जमीन इस हिंदू भाई की है, इसके बारे में कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। तो कहा अगर ये जमीन उस हिंदू भाई की है तो क्या हिंदू लोगों को दी जा सकती है? मुफ्ती साहब ने कहा क्यों नहीं, जब उनकी है, उसकी है, उसे आप दे सकते हैं। वो लोग यहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं,
بھی بنائے اپنی مرضی سے، ان کی ہے کوئی جانے کا کام کرنا۔ جج نے جو فیصلہ لکھا وہ سونے کے حروف سے لکھنے لائق ہے۔ غور سے سنیے گا جج نے کیا لکھا۔ جج نے لکھا اپنے فیصلے میں کہ اسلام، مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گئے۔ جج نے فیصلہ لکھتے ہوئے لکھا کہ آج اس کورٹ کے اندر مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گئے۔ اتنا فیصلہ سننا تھا، ہندو بھائیوں نے کہا جج صاحب جب انہوں نے ہم لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی پکشپات اور غلط بیانی اور غلط جو ہے گواہی سے کام نہیں کیا، انہوں نے سچائی پر ثبوت دیا، تو ہم لوگ اس اللہ کو، ایشور کو حاضر ناظر سمجھ کے، جس کے خوف نے، جن کے ڈر نے انہیں سچ بولنے پر مجبور کیا، اور آج سچائی کا بول بالا ہوا اور سچائی کا فیصلہ ہوا، ہم لوگ بھی اس ایشور پر، اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی زمین ہم ان کو دیتے ہیں، یہ اس سچائی کے بدلے میں دیتے ہیں کہ اس کے جو مسجد بنوا دیں۔ سچائی کی کوئی نہیں، سچ بولنا مشکل ہے لیکن آسان، سچ بولنا مشکل ہے لیکن آسان ہے۔ ہمیں سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، سچائی پر چلنا چاہیے۔ مجھے صرف 15 منٹ کا موقع ملا تھا، وقت زیادہ ہو گیا، میں خلا تمہید میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔